مٹا درد جدائی ہے تیرے دربار میں آ کر، تسلی دل نے پائی ہے تیرے دربار میں آ کر۔ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ ہاں، آپ دن میں سوئے ہوگے، رات میں بھی سوئے ہوں گے۔ میں 3 گھنٹے سویا ہوں صرف، ہے نا؟ ہاں 3 گھنٹے سویا ہوں، اور رات کو دلی پہنچنے کے لیے مراد آباد سے سفر کیا رات میں، پھر رات میں جا کر کے حضرت نظام الدین پہ جا کر کے ٹرین پکڑی 4 بجے کے آس پاس، پھر یہاں آئے۔ اگر نیند آئے تو بتا دینا، کوئی بات نہیں، بستر کا انتظام تو ہے، اگر کسی کو زیادہ آئے تو وہیں لیٹ لگا لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم، میں نے کہا ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم نہیں ڈرتے، ہم نہیں روتے، لیکن وہ جو بڑے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ کون؟ عمر فاروق اعظم۔ تھوڑا سا اسٹیٹس آپ کے سامنے رکھ دوں، لیول آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج کل کا معاملہ کیا ہے؟ 2-4 پیسے جس نے کما لیے وہ خود کو بیرسٹر سمجھتا، ایسا ہی ہے نا؟ جس نے 10-20 لاکھ روپیہ کما لیا، اگر امام صاحب اس سے کہنے لگے محترم آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو، کبھی مسجد بھی آ جایا کرو، تو آج کل کے لوگ کہتے ہیں بھائی مولوی کیا جانے اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، مولوی کیا جانے لیول کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا یار کہ دنیا کے قدم سے قدم کیسے ملایا جاتا ہے؟ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو 10-15 ہزار میں کام چل جاتا ہے، ہمیں اتنا بڑا امپائر چلا رہا ہوں، اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہوں، اگر میں بھی تمہاری طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے لگوں، امام بن جاؤں، تو میرا اتنا بڑا بزنس چلے گا کیسے؟ یہی باتیں ہوتی ہیں نا؟ ہاں 10-20 لاکھ 50 لاکھ روپیہ کما لیا تو اب اس سے بڑا بیرسٹر کوئی نہیں، اب اچھے کاموں کے لیے اسے وقت نہیں ملتا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو اسے وقت نہیں ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فاروق اعظم، ذرا اسٹیٹس تو دے، اسٹیٹس دے، طاقت دے۔ تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کی آپ نے، آپ کا رعب و دبدبا آج بھی دنیا مانتی ہے، اور آج بھی اگر منصف حاکم کی بات کی جائے اور رعب و دبدبے والے حاکم کی بات کی جائے تو حضرت عمر فاروق اعظم کا نام سر فہرست آتا ہے۔ کون عمر فاروق اعظم؟ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی بوتل کو چھپا لے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی۔ اور کلیئر کر دوں، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت عمدہ۔ اپنی محافل میں شیخین کا تذکرہ کیا کرو۔ آج کل سنیوں میں جو ہے نا رافضی پیر بساتے جا رہے ہیں، تفضیلی گھستے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں اتنا خطرہ دوسروں سے نہیں جتنا رافضیوں سے، شیعوں سے، تفضیلیوں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عمر فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ کیا کرو۔ پھر میں خوف خدا کی طرف آؤں گا۔ ابو بکر صدیق، ذرا محبت سے، خلیفہ اول، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جن کی پیدائش سے پہلے ہی آسمانی کائنات میں لقب صدیق پڑ گیا ہو۔ وہ صدیق اکبر کہ جن کی پیدائش سے پہلے رب نے اپنے نبی کی یاری کے لیے چن لیا ہو۔ ایک بات اور کلیئر کر دوں، کسی صحابی کی صحابیت کے بارے میں پتہ لگا احادیث سے، نبی نے فرمایا فلاں میرا صحابی ہے، لیکن صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہے کہ جن کی صحابیت کا اعلان کسی اور نے نہیں بلکہ خدا نے خود قرآن میں فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صدیق اکبر، اللہ اکبر کبیرہ کہ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے، تو سچا ہے۔ اور بتا دوں، محبت کی بات آئی ہے، پیار کی بات آئی ہے، دل سے سننا۔ آقا کریم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کی محفل ہے، عمر فاروق اعظم بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
عثمان غنی بھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی نے ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات سناؤ، اپنے بچپن کی کوئی بات سناؤ. یعنی میرے نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کے بارے میں بات ہوتی رہے اور میں سنتا رہوں. آج اگر کوئی دیکھو صرف صحابہ کی بات کرو گے مارے جاؤ گے، دنیا و آخرت میں برباد ہو جاؤ گے. صرف اہل بیت کی بات کرو گے تب بھی جہنم کی تیاری کر لو. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمیں نبی کے اصحاب بھی پیارے ہیں، نبی کے اہل بیت بھی پیارے ہیں. مولا علی پر بھی ہماری جان قربان، نبی کے صدیق پر بھی ہماری جان قربان. آقا نے فرمایا ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات سناؤ. نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کے بچپن کی باتیں سنی جائیں. حضرت ابو بکر صدیق نے سنانا شروع کر دیا. یا رسول اللہ میں 4 سال کا تھا، ذرا اونچا بولو، میں 4 سال کا تھا. یا رسول اللہ میرا باپ مجھ کو بت خانے لے گیا، اور بت خانے لے جا کر کے میرے باپ نے کہا یہ تیرا بلند و بالا خدا ہے، یہ تیرا معبود ہے، اس کو سجدہ کر. یا رسول اللہ جب میرے باپ نے بت کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو میں نے کہا بت سے اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانے کے لیے کھانا دے، میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے، مجھے لباس دے، کپڑے دے. یا رسول اللہ کوئی جواب نہیں آیا. اس کو ذہن میں رکھیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں نبی کی محفل میں، صحابہ اکرام کی مجلس ہے، صدارت کر رہے ہیں آقا کریم، بچپن کی باتیں بتا رہے ہیں ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. آج لوگ بھونکتے ہیں ابو بکر صدیق پر. ارے بھونکنے والوں یہ کیوں نہیں دیکھتے یہ ابو بکر وہ ابو بکر ہے جو یار حیات بھی ہے اور یار غار بھی ہے اور بعد وصال یار مزار بھی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مفتی سرکار رضوی مراد آبادی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. عرض کے یا رسول اللہ میں نے کہا بت سے اگر تو خدا ہے تو مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے. یا رسول اللہ کوئی جواب نہ آیا. جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے پتھر کو اٹھا لیا. ہاں ذرا محبت سے تقریر کی نہیں جاتی ہے، کرائی جاتی ہے. خانپور والے اچھے سے جانتے ہیں تقریر کیسے کرائی جاتی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے وڈورا والوں میں بھی خانپور والوں کا پورا اثر ہے. ذرا محبت سے اونچا بولیں. یا رسول اللہ کوئی جواب نہ آیا. جب جواب نہ آیا تو میں نے پتھر کو اٹھا لیا اور کہا سن اگر تو خدا ہے تو اب اپنا بچاؤ کر، اپنی حفاظت کر، اب میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا ہوں. یا رسول اللہ کوئی جواب نہ آیا. میں نے پتھر کو اٹھایا اور بت کے مارا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر گیا. جیسے ہی میں نے بت کو توڑا ٹکڑے ٹکڑے ہوا بت، میرا باپ مجھ کو پکڑ کے گھر لے آیا اور میری والدہ سے کہا کہ تمہارے بیٹے نے آج یہ گل کھلایا ہے، اس نے ہمارے معبود کے پتھر مارا ہے، یہ ہمارے خداؤں کا باغی ہو گیا ہے. یا رسول اللہ جب میری والدہ، ذہن میں رکھیں نبی سے بتائی جا رہی ہے، صحابہ کی محفل ہے. ابو بکر صدیق قرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میرے والد نے میری ماں سے شکایت کی کہ تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا ہے تو میری والدہ نے کہا اس بچے سے بتوں کو سجدہ کرنے نہ کہو. یہ بچہ بتوں کو سجدہ کرنے نہیں آیا بلکہ بتوں کے سامنے جھکنے والے سروں کو آزاد کرنے آیا. یا رسول اللہ میری والدہ نے کہا سنو، جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، تو میں کھانا بنانے کے لیے جھکتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالنے کے لیے جھکتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میں آٹا گوندنے کے لیے جھکتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میں گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے صفائی کرنے کے لیے جھکتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی. لیکن جیسے ہی بت خانے میں جا کر بت کو سجدہ کرنے کے لیے جھکتی تو یہ بچہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، مجھے بت کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا. سبحان اللہ، بہت اللہ اکبر کبیرہ.
میرے نبی کی بارگاہ میں باتیں چل رہی ہیں. ابو بکر اپنے بچپن کی باتیں بتا رہے ہیں. یاروں کی محفل ہے. ہاں جیسے یہاں سب بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے سوال کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی دوسرے روپ میں لے جانے کی ضرورت نہیں, دوسرے وے میں. حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک سوال کر دیا. وہ ایک دوسرے کے یار تھے, ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم. ایک دوسرے سے سوال کیا جا سکتا ہے اور سوال واجب بھی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ 4 سال کے بچے کو کیا پتا کہ کیا ہوا, 4 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا یہ کیسے یاد رہ سکتا ہے؟ اس مجمع میں کوئی بندہ ہے جو بتا سکتا ہے 4 سال کی عمر میں اس نے کیا کیا تھا؟ نہیں بتا سکتا نا. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے سوال کر دیا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آیا کہ 4 سال کی عمر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیسے یاد ہے؟ ابو بکر صدیق کو اللہ اکبر کبیرہ. ادھر سوال ختم ہوا, ادھر سوال پورا ہوا. آقا کریم ابھی کچھ بولے بھی نہ تھے کہ ادھر طائر سدرہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین آقا کی بارگاہ میں. آقا نے فرمایا جبرائیل تم کیسے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اعتراض ابو بکر پر ہو, اور جواب دینے جبرائیل نہ آئے. اعتراض ابو بکر پہ ہو اور جواب دینے جبرائیل نہ آئے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ رب کا فیصلہ ہے, رب کا حکم ہے کہ ہمارے محبوب کے یاروں کو بتا دیا جائے, ہمارے محبوب کے یاروں کو بتا دیا جائے کہ یہ ابو بکر سچا ہے, ہم نے اس کی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھا ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں اور اسٹیٹس دیکھو, پھر اپنے گریبان میں جھانکو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس ان جیسے سجدے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ان جیسا تقویٰ ہے؟ کیا ہمارے پاس ویسی نمازیں ہیں؟ کیا ہم نے زخم کھائے اسلام کی خاطر؟ کیا ہم نے بھوک اور پیاس کا سامنا کیا اسلام کی خاطر؟ نہیں کیا نا. اللہ اکبر. ذرا غور کر, سیدنا صدیق اکبر کا اسٹیٹس دیکھ, لیول دیکھ, اس کے بعد خوف خدا دیکھ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, واقعہ سنانا مقصد نہیں. آپ نے سنا ہوگا جنگ تبوک کے موقع پر آقا کریم نے فرمایا ایمان والو تمہارے مال کی ضرورت ہے. کوئی کتنا لے کے آیا, کوئی آدھا لے کے آیا, کوئی تہائی لے کے آیا, ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ نے سنا ہوگا اکثر جمعہ کے خطاب میں یہ بات بتائی جاتی ہے جب بھی چندہ کرنا ہوتا ہے تو امام صاحب یہی والی لاتے ہیں, ہے نا. ہاں تو آپ نے بار بار سنا ہوگا. میرا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, میں کچھ ایسا سنا دوں جو آپ نے نہ سنا ہو. آقا کریم نے فرمایا تھا ایمان والو تمہارے مال کی ضرورت ہے. تو کوئی آدھا لے کے آیا, کوئی کتنا لے کے آیا, سب آتے رہے تو آقا فرماتے رہے تم کتنا لائے کتنا لائے. لیکن جب ابو بکر صدیق آئے تو آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو, بلکہ فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو. آج کے مسلمان کا حال دیکھو, 500 روپے مہینہ کیبل کے دے گا, ڈش ٹی وی کے کیبل کے دے گا, کئی ہزار روپے کے گٹکے کھا جائے گا مہینے میں, ہے نا. سردی میں گیزر بھی لگوائے گا, پوری رات ٹی وی چلائے گا, کئی ہزار کا مہینے میں بل بھی دے گا. اور اگر مسجد میں امام صاحب کہہ دیں, کمیٹی والے اعلان کروائیں کہ بھئی پیسے کی ضرورت ہے, تو جیب میں ہاتھ ڈالے گا کہ 10 کا نوٹ کدھر ہے. ایسا ہی ہے نا. ہاں 10 کا نوٹ کدھر ہے. بے شرم کرو, 10 کا نوٹ, کوئی حیثیت ہے 10 کے نوٹ کی؟ مسجد کے لیے 10 کا نوٹ دیتے ہو, اور وہ بھی وہ والا جو دکان پہ نہ چلے, جو کہیں نہ چلتا ہو, جسے کوئی نہ لیتا ہو. ایسے 10 کے نوٹ کو اگر فقیر کو دیا جائے تو وہ منہ پہ پھینک کے مارے گا, الٹا دے دے گا مجھ سے لے جا. وہ 10 کے نوٹ نکالے جاتے ہیں. اور بھیا حد تو یہ ہو گئی, کچھ لوگوں کو تو ہم نے 5 کے بھی نکالتے دیکھا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا
اور جب آ جائے معاملہ اس کا ڈانس پارٹی کا، جب آ جائے ڈانس پارٹی کا معاملہ تو ایسے ایسے بڈھے نکل کے آئیں گے جن کے منہ میں دانت نہ، پیٹ میں آنت نہ، اور آگے آگے ایسا کریں گے، یہی ہے نا. اور وہ بڑھیاں بھی نکل آئیں گی ایسی محفلوں میں جو مہینوں سے گھر سے نہ نکلی ہو، جن کا چلنا پھرنا بھی دشوار ہو. ڈانس پارٹی رکھ کے دیکھو، پورے وڈورا نہیں بلکہ خانپور سے لے کے جھالاواڑ تک کے لوگ آ جائیں گے. مسجد میں 10 کا نوٹ نکالتے ہیں. اور آج کل کا نوجوان اور آج کل کا مسلمان جب ڈانس پارٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے اس طرح سے اڑاتا ہے، بالکل کرارے والے ATM مشین سے نکال کے لاتا ہے. حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی. کیا یہ مسلمانوں کا کام ہے؟ کیا یہ ایمان والوں کو سوٹ کرتا ہے؟ ارے ہم رنڈیاں نچانے نہیں آئے، ہم دنیا میں انقلاب برپا کرنے آئے ہیں، ہم دنیا میں انصاف قائم کرنے آئے ہیں. اگر ہم رنگوں ناچ میں ڈوب کر رہ جائیں گے، دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو کر رہ جائیں گے، تو پھر بتا مجھے مظلوموں کو انصاف کون دلائے گا؟ مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے آزاد کون کرے گا؟ انتظار کرتے ہو کہ محمد بن قاسم آئے گا، انتظار کرتے ہو کہ کوئی عمر آئے گا. تم کیا کرتے ہو؟ کیا تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت محمد بن قاسم نے کی تھی؟ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت عمر فاروق اعظم نے کی تھی؟ تم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے جس نبی کا کلمہ تمام سلاطین اسلام نے پڑھا؟ انتظار کرتے، معجزے کا انتظار کرتے، میریکل کا انتظار کرتے، میریکل ہو جائے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. حالات بڑے خراب ہیں بھیا، ایسا ہی ہے نا، حالات بڑے خراب ہیں. مولوی صاحب کچھ مت کہیو. ہاں بھیا دیکھو، جی رہی ہیں یہی بڑی بات ہے، ایسا ہی ہے نا. ہاں سانس لے رہی ہیں یہی بہت بڑی بات ہے، کچھ مت کہیو. ہاں وقت کا تقاضا یہ کچھ نہ کہنا، اور وقت کا تقاضا اور یہ کیا بولتے ہیں، ابھی حالات نہیں ہیں ایسا اور ویسا، تمہیں یہاں تک پہنچا دیا. یاد رہے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم میدان میں نکلو، کم سے کم اپنے کریم رب کی طرف پلٹو تو صحیح، کم سے کم اپنی مسجدوں کو آباد کرو تو صحیح. ارے اور کتنی مسجدیں پھینک چڑھیں گی، بلی چڑھیں گی. ایک سے فری ہوئے دوسرے کا نمبر، دوسرے سے فری ہوں گے تیسری مسجد کا نمبر، اس طرح سے نمبر لگتے جائیں گے. تم کیا، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہت خراب ہیں. کچھ کہہ مت دیو، بہت بڑا تیر مار لے گا تو 50 سال جی کر، بہت بڑا تیر مار لے گا 70 سال جی کر. یاد رکھ، بزدل کی 1000 سال کی زندگی سے شہر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. جتنا برداشت کرو گے، جتنا اپنے دین سے دور ہوتے جاؤ گے، دنیا تمہیں اتنا دباتی جائے گی. کم سے کم تم اپنے رائٹ کے لیے لڑ سکتے ہو، اپنے ادھیکار کے لیے لڑ سکتے ہو. تمہیں بزدل بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے، بزدل ہو چکی ہے یہ قوم. ابھی نیاز کی بات کر لی جائے، 5 دیگ بریانی بنا لیں گے، 10 دیگ بریانی تیار. میں بزرگوں کی نیاز کا منکر نہیں، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں. میں جانتا ہوں بھائی، مراد آبادی بریانی اور حیدرآبادی بریانی کا مزہ کچھ اور ہے. میں جانتا ہوں، چونکہ میں مراد آباد رہتا ہوں اور حیدرآباد بھی جاتا ہوں، اس لیے مجھے دونوں بریانی کا پتا ہے. لیکن نیاز سے آگے بڑھ کر بھی تو دیکھو، بریانی سے آگے بھی تو بڑھو. میں نے کہا اگر بات نیاز کی کر لی جائے تو سب سے آگے نظر آئیں گے، اور بات اگر ملت کی کر لی جائے، قوم کی کر لی جائے، رائٹ کی کر لی جائے، ادھیکار کی کر لی جائے، تو بڑے بڑے سورما پیٹ دکھاتے بھاگیں گے. ایسا ہی ہے نا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تم سے بس اتنی گزارش کرتا ہوں، تم کچھ مت کرو، اپنے نبی سے محبت تو کر لو، اپنے رب کو راضی تو کر لو. حالات خود بخود بدل جائیں گے. تم اپنی مسجدوں کو آباد تو کر لو، تم اپنے کریم رب کو منا تو لو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بات کیا چل رہی تھی، ذرا اونچا بولو.
ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آئے. آقا کریم نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ نہیں کہا کیا لے کر آئے ہو. عرض کہ یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ سب کچھ آپ کی بارگاہ میں لے آیا، یہاں تک کہ پہننے کے کپڑے بھی مجاہدین کے لیے لے آیا. رہی بات گھر والوں کے لیے چھوڑنے کی تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. تو پتہ لگا کہ نبی کو حاضر و ناظر جاننا، حاضر و ناظر ماننا. اس عقیدے کے فاؤنڈر بریلی کے احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نہیں، بلکہ اس کی بنیاد رکھنے والے ابو بکر ہیں. اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے فرمایا اچھا سب لے آئے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق سارا کا سارا مال راہ خدا میں لے آئے اور اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ٹاٹ کا کپڑا پہن کر آئے، گودڑی پہن کر آئے، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے. صدیق اکبر بیٹھے. حضرت میر عبد الواحد بلگرامی سب صنابر شریف میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، بڑا نفیس نقطہ بیان فرماتے ہیں. اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے سنو گے تو دل مچل جائے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. بات یہاں کمپیریزن کی نہیں، تقابل کی نہیں. تقابل کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ نبی ہیں، رسول ہیں، یہ امتی ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ رسول ہیں، نبی ہیں، اور ابو بکر صدیق امتی ہیں. بات مرتبے کی نہیں، بات مقام کی نہیں، بات ادا کی ہو رہی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا یا پروردگار میرے مالک میں تیرے خاص دوستوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو رب نے فرمایا اچھا موسیٰ اپنے گھر میں مال بھی رکھتے ہو اور ہمارے خاص دوستوں میں شامل بھی ہونا چاہتے ہو. اچھا جب اتنا فرمایا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا. سارا کا سارا مال، ذرا اونچا بولو، سارا کا سارا مال راہ خدا میں دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے جب کچھ نہ بچا تو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے گودڑی پہن کر آئے، ٹاٹ کا کپڑا پہن کر آئے. لیکن ذرا دیکھو تو صحیح. اللہ اکبر. ادھر صدیق اکبر بیٹھے ہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں. اتنے میں آقا کریم نے دیکھا کہ طائر صدرہ، فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں. آقا کریم نے دیکھا کہ جبرائیل گودڑی پہن کر آئے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہیں. فرمایا جبرائیل تمہیں تو کپڑوں کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، تم تو فرشتے ہو، تمہیں تو لباس کی حاجت نہیں. یہ کیا پہن کر آئے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صرف جبرائیل نے نہیں بلکہ آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر دیکھیے، جو آپ کے ابو بکر نے پہنا ہے وہی سارے فرشتوں نے پہنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ کا بڑا، وہ نبی رسول ہے. بات کمپیریزن کی نہیں، کمپیئر نہیں کر رہا، بات ادا کی کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ کی اقتدا میں وہ کام نہیں کرایا گیا جو آپ نے کیا، لیکن صدیق اکبر نے جو کیا وہ کام فرشتوں سے بھی کرایا گیا. یہ شان ہے. اب ذرا خوف خدا دیکھو پیارے. اللہ اکبر کبیرہ. گرمی کا موسم ہے. اللہ اکبر. دوپہر کی سخت گرمی ہے، سورج اپنی سختی پر ہے، لوگ اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں بند ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. عرب کی گرمی کو لوگ جانتے ہیں جو آج بھی جاتے ہیں، جبکہ آج تو کافی سہولتیں ہو گئی. یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں اور بھی حج کر کے لوگ آ چکے ہیں. ان سے پوچھئے کس طرح کی، کس شدت کی گرمی ہوتی ہے عرب کنٹریز میں. اب ذرا غور کرو، اس کڑکتی دھوپ میں سورج اپنی سختی پر تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور اس سخت گرمی میں اپنے گھر سے نکلنے کے بعد میں مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی مسجد نبوی میں جا کر کے بیٹھے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ عمر فاروق اعظم بھی آ گئے. میں نے دونوں کی بات اس لیے کی تھی،
دونوں کی بات اس لیے کی تھی کہ دونوں کا ایک ہی واقعہ آپ کے سمکش رکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ عمر فاروق اعظم بھی آ گئے ہیں. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر اے ابو بکر اس وقت تمہیں گھر میں ہونا چاہیے تھا, اس وقت سخت گرمی ہے, سورج اپنی سختی پر ہے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے گھروں میں ہونا چاہیے تھا, اپنے گھر کے اندر ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا سنا تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عمر میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, 3 دن سے ایک لقمہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے. اللہ اکبر. میں اس لیے آیا ہوں کہ شاید کوئی آقا سے پیار کرنے والا آئے گا, شاید کوئی آقا سے محبت کرنے والا آئے گا, شاید کوئی آقا کا چاہنے والا آئے گا, آقا کریم کو بھی کھانے کے لیے لے کر جائے گا, ساتھ میں ہمیں بھی لے جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے عمر تم بتاؤ تم کیسے آئے؟ جب اتنا سنا تو عمر فاروق اعظم کی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں. عرض کرتے ہیں اے ابو بکر اگر تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تمہارے عمر نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں. رات دن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو کھاتے ہیں, اللہ کی عطا کردہ غذاؤں کو کھاتے ہیں. کیا نہیں دیا رب نے ہمیں؟ سب کچھ عطا کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا سر بارگاہ خدا میں نہیں جھکتا, اس کے باوجود ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے, اس کے باوجود ہم تلاوت قرآن نہیں کرتے. آپ ساری زندگی رب کی نعمتیں کھاتے ہیں, لیکن اگر ایک دن دسترخوان پہ کمی آ جائے تو ہم رب کی ناشکری کرنے لگتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں, عمر فاروق اعظم بھی ہیں, دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ جانے کائنات وجہ وجود کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. وہ آقا کریم جن کے صدقے میں سارے دنیا کے لوگوں کو رزق ملتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کریم تشریف لائے ہیں. آقا کریم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے گھروں میں ہونا چاہیے تھا. لوگ اس وقت اس سخت دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا سنا تو سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. یا رسول اللہ 3 دن سے ایک لقمہ بھی ہمارے حلق سے نیچے نہیں گیا ہے. یا رسول اللہ ہم 3 دن سے بھوکے ہیں. ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ شاید کوئی آپ کا شیدائی آئے گا, کوئی آپ کا چاہنے والا آئے گا. اللہ اکبر. جب اتنا کہا مسلمانوں اپنے دلوں پر ہاتھ کو رکھ لو. میرے نبی نے اپنے دامن کو اٹھا دیا تو ابو بکر عمر نے دیکھا کہ پیارے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. جو ساری کائنات کو کھلاتے, جن کے صدقے میں ساری کائنات کو رزق ملتا, ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں. اور فرماتے ہیں ابو بکر و عمر اگر تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے نبی نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. اللہ اکبر. وقت گزرا, ایک شخص آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں, اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی لے لیں, میں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے. جانتے ہو مسلمانوں جب آقا کریم گئے دسترخوان پر بیٹھے, آقا کریم نے روٹی لی, اس پہ کچھ سالن کو رکھا, کچھ سبزی کو رکھا, اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ روٹی میری بیٹی فاطمہ کو دے جاؤ. میری فاطمہ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سیدہ فاطمہ جو جنتی خواتین کی سردار ہے, سیدۃ النساء اہل الجنہ, حسنین کریمین کی والدہ, مولا علی شیر خدا کی زوجہ, محبوب پروردگار کی بیٹی, 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. اس کے باوجود دیکھو سیدہ فاطمہ کی رات سجدے میں گزر جاتی, راتوں رات عبادت کیا کرتی. آج ہم کتنی عبادت کرتے ہیں, آج ہم کتنے سجدے کرتے ہیں. وہ 3 دن کا فاقہ کر کے رات کو عبادت کیا کرتے تھے. ہم راتوں دن رب کی عطا کردہ نعمتیں کھا کر کے سجدے نہیں کرتے, رب کو منانے کی کوششیں نہیں کرتے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رہے
मैदान महशर होगा, मैदान महशर में सैयदा फातिमा जब आएंगी, मैदान महशर में हम भी होंगे, आप भी होंगे, सब होंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा जब जन्नत की तरफ ले जाएंगी तो तमाम मैदान महशर वालों को हुक्म होगा, उसमें वली भी होंगे, कुतुब भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, सब होंगे। हुक्म होगा रब की तरफ से, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को गुजारा जाएगा ताकि कोई देख ना ले कि फातिमा कौन है। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा मर्तबा मकाम और उसके बावजूद 3 दिन का फाका। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बावजूद कभी रब की नाशुक्री नहीं की। आज का मुसलमान रात दिन रब की अता करदा नेमतों को खाता है, ग़िज़ाओं को खाता है। क्या क्या नहीं दिया रब ने, सब कुछ दिया। थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो इस तरह के जुमले होते हैं, कलिमात होते हैं कि सारी दुनिया की परेशानी मुझे ही मिलनी थी, सारी दुनिया की परेशानियां मेरे हिस्से में आनी थी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों अपने करीम रब को राजी कर लो, मना लो अपने करीम रब को। मुसलमानों तुम्हारी कामयाबी मगरबी कल्चर को अपनाने में नहीं बल्कि मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों पर अमल करने में है। अपने दिल में खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा को बसाने में है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा, पेश होने से डरेगा, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। मैं आप तमाम के लिए दुआ करता हूं कि परवरदिगार आप तमाम को हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ रखे, आप तमाम के कारोबार में, जिंदगी में बरकतें अता फरमाए और परवरदिगार हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। और इस महफिल के सदक़े में सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फारूक आज़म, शेखैन के सदक़े में, नबी के अस्हाब के सदक़े में, नबी के अहले बैत के सदक़े में, खातून जन्नत के सदक़े में इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।